ایک بھولا بسرا شہر تھا جس کے بیچوں بیچ ایک قدیم گھڑیال ٹاور بلند و بالا کھڑا تھا۔ یہ ٹاور صدیوں پرانا تھا، سیاہ پتھروں سے بنا ہوا، جنہوں نے زمانے بھر کے راز اپنے اندر جذب کر رکھے تھے۔ اس کا دیو قامت گھڑیال ایک دھیما مگر منظم ٹک ٹک کرتا رہتا تھا، جو ایسے وقت کو گنتا تھا جس پر کسی کی نظر نہ تھی سوائے ایک خاتون ایلینا کے۔ ایلینا وقت کی محافظ تھی، ایک ذمہ داری جو اس کے خاندان میں نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ وہ اس ٹاور میں اکیلی رہتی تھی، جہاں اسے بڑے بڑے گیئرز اور مشینیں گھیرے ہوئے تھے جو اپنی رفتار میں چلتے رہتے تھے۔ اس کا کام بظاہر سادہ مگر نہایت اہم تھا، گھڑیال کی دیکھ بھال کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وقت رواں رہے، کیونکہ اگر گھڑی کبھی رک گئی تو دنیا کا وقت بھی تھم جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایک شرط جڑی تھی، ایک قرض جو ایلینا کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ وراثت میں ملا تھا۔ وقت کے محافظ کا وقت خود تیزی سے گزرتا تھا۔ دنیا کے ہر سال کے بدلے ایلینا 10 سال بوڑھی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک لعنت تھی جس کے بارے میں اس کے آباء و اجداد نے سرگوشیوں میں بات کی تھی، اور اب وہ خود اس کا شکار ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں وہ ایک بوڑھی عورت لگتی تھی، اس کا جسم کمزور اور بال چاندی جیسے سفید ہو چکے تھے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور نیچے شہر اپنی زندگی میں مگن تھا، گھڑیال کی معمول کی ٹک ٹک اچانک رک گئی۔ ایلینا کا دل زور سے دھڑکا، گھڑی کے کانپتے ہوئے کانٹے ایک دم تھم گئے۔ ایک خاموشی کی لہر دنیا بھر میں پھیل گئی، نہ کوئی پرندہ چہچہا، نہ ہوا چلی، حتیٰ کہ آسمان پر بادل بھی ساکن ہو گئے۔ وقت رک چکا تھا۔ ایلینا کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھڑیال کی مشینری کے دل کی طرف دوڑی، مگر وہاں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جب وہ مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک گونجتی ہوئی گہری آواز اس کے پیچھے سے سنائی دی۔ تم نے بہت عمدہ طریقے سے وقت کا توازن قائم رکھا ہے، ایلینا۔ ایلینا نے مڑ کر دیکھا تو ایک سائے میں لپٹی ہوئی ہستی سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی، اور اس کی موجودگی نے کمرے میں ایسی ٹھنڈک بھر دی جو ایلینا کی ہڈیوں تک پہنچ گئی۔ قرض کا وقت آ چکا ہے، اس نے کہا۔ تمہیں معلوم تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ ایلینا نے وقت کے محافظ کے بارے میں سنا تھا، ایک قدیم ہستی جو وقت کی روانی کو قائم رکھتی تھی لیکن اس کے بدلے ایک بھاری قیمت وصول کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قیمت اس کی اپنی جان ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ محافظ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں نرمی سی آ گئی۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک اور راستہ بھی ہے۔ ایلینا کی سانس رک گئی۔ کون سا راستہ؟ تم اپنا قرض کسی اور کو منتقل کر سکتی ہو اور خود آزاد ہو سکتی ہو۔ یہ سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ اس ذمہ داری سے آزاد ہو سکتی تھی؟ لیکن ساتھ ہی ضمیر کی ایک آواز ابھری۔ کیا وہ یہ بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال سکتی تھی؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایلینا نے اپنا سر سیدھا کیا اور مضبوطی سے کہا، نہیں، میں اپنا قرض خود ادا کروں گی۔ وقت میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے کسی اور کو دے دوں۔ محافظ مسکرایا اور ایک اشارہ کرتے ہوئے غائب ہو گیا۔ گھڑیال دوبارہ ٹک ٹک کرنے لگا۔ ایلینا نے اپنا فرض نبھانا جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔